السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ ارشد بشیر مدنی صاحب نے اس ویڈیو میں سمجھایا ہے کہ جو لوگ کار، مکان یا فلیٹ انسٹالمنٹ پہ لیتے ہیں اور اگر اس کے بدلے میں بینک ان سے بڑھ کر کے رقم لیتی ہے جی تو یہ جائز ہے. تو اس بات اس ویڈیو کو دیکھ کر کے اور پھر آپ کی کیا اس کے بارے میں رائے ہے انشاءاللہ بتائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل. عرب اور عجم کے درمیان جو خلیج ہے وہ ہم پر کر رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ فضیلت شیخ ارشد بشیر مدنی کی گفتگو ان کے پاس پہنچی اور ان کے ذہن میں آیا کہ میں نور ٹی وی جدہ محمد عاقل سے رابطہ کروں اور ان سے اس بارے میں آسان زبان میں سمجھنے کی کوشش کروں. دراصل ہو کیا رہا ہے کہ عرب اور یہاں کے جو مشائخ ہیں ان کے فتاوی جات، ان کی آراء آسان زبان میں نقل کرنے کی سعادت میں نے حاصل کی ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس نتیجے میں نہ صرف سلفی علماء اور مشائخ کی آراء اور ان کے فتاوی جات آپ تک پہنچ رہے ہیں، بلکہ بہت سے لوگوں کی عقیدے میں بھی اصلاح ہو رہی ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے علماء کا تعارف کرانے میں بھی ہمارے چینل کو ایک مقام حاصل ہو گیا ہے. وللہ الحمد، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. فضیلت شیخ ارشد بشیر مدنی ان علماء کرام میں ہندوستان اور بر صغیر کے ان علماء کرام میں شمار ہوتا ہے، ان راسخ علماء کرام میں ان کا شمار ہوتا ہے نام، جو کہ قرآن و سنت کی بالادستی کے لیے اور سلفی منہج کی نشر و اشاعت کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین شیخ کی عمر دراز فرمائے اور ہمیں شیخ کے علم سے مستفید فرماتا رہے. آمین یا رب العالمین. اس سے پہلے کہ آپ کی خدمت میں جو یہاں کے علماء ہیں، فضیلت شیخ عبدالعزیز بن باز نے کیا فرمایا ہے، اس طرح کی ڈیل جب ہوتی ہے تو ان کا کیا موقف ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اختصار سے جو شیخ ارشد بشیر مدنی حفظہ اللہ فرما رہے ہیں وہ بھی سماعت فرما لیجئے. جو بھائی نے کیا سعودی عرب سے کہ انسٹالمنٹ دینے کے مطلب یہ تھا، اس میں دو قسمیں ہوتی ہیں انسٹالمنٹ میں. قسمیں ایک ہوتا ہے 0% اور دوسرا ہوتا ہے مارجن لگایا تھا، پیسہ بڑھایا جاتا ہے 0%. جی اگر آپ لمسم لیتے ہیں تب بھی 50,000 روپے، یعنی اگر آدھا پیمنٹ اگر آپ دیتے ہیں جی گورنمنٹ سرونٹ کا آپ ایک سرٹیفکیٹ لگا دیتے ہیں تو آدھا، تو اس کو کہتے ہیں 0%، یعنی لمسم بھی 50,000 روپے ہے. اگر آپ قسمیں دینا چاہ رہے ہیں تو 50,000 روپے ہوں گے بعد میں. تو شیخ فرما رہے ہیں کہ 0% پر تو کسی کا اختلاف نہیں ہے، بالکل یہاں تو کسی کوئی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. دوسری قسم یہ ہوتی ہے جو شک اور شبہ پیدا ہوا ہے وہ دوسری قسم کے بارے میں ہے، جو کہ شہاب بھائی اور دیگر بہت سے لوگ ہیں جو اس سلسلے میں جاننا چاہ رہے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس ایک ویڈیو یہاں پر موجود ہے ہمارے چینل پر قسطوں کے بارے میں. تو یہ سوال متعدد مرتبہ آیا ہے. 50,000 ہو رہا ہے، اگر آپ قسطوں میں لیں گے تو 60,000، 70، 80 یعنی بڑھ رہا. تو عام طور پر یہ دماغ میں آتا ہے کہ یہ تو سود ہو رہا ہے کیونکہ پیسہ بڑھ رہا ہے، لیکن سود کا ڈیفینیشن کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ سن لیجیے. جی میں نے آپ کو پیسہ دیا، پلٹا کر میں آپ سے پیسہ واپس لے رہا ہوں اور زیادہ لے رہا ہوں. 1 لاکھ میں نے دیا، 1,10,000 لے رہا ہوں، یہ ہوتا ہے سود. یہ سود کی ڈیفینیشن بالکل درست. یہاں پر ایک طرف پیسہ، ایک طرف گاڑی ہے، ایک طرف پیسہ، ایک طرف پلاٹ ہے، پروڈکٹ ہے، پیسہ ایک طرف فلیٹ ہے. یس. تو یہاں پر سود کا جو بیسک ڈیفینیشن ہے وہ پیسے کے اوپر پیسہ، پیسے کے بدلے میں پیسہ ہے، اس پر اگر زیادہ آ رہا ہے تو یہ ہوتا ہے سود. یہاں پر پیسہ ہے مقابلے میں گاڑی، کوئی نہ کوئی پروڈکٹ ہے، لہٰذا یہ سود میں نہیں آتا. تو انسٹالمنٹ کی یہ جو قسم ہے یہ سود میں نہیں آتی. اس وجہ سے آپ دیکھیں گے عرب کے سارے 99% علماء کرام وہاں پر سعودی عرب میں بھی ہر جگہ پر یہ چیز چل رہی ہے، اس کو رواج ہے. اس کے لیے پہلے شرطیں ہیں کچھ. یہ انسٹالمنٹ کیا شرائط ہیں؟ 0% کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں. اگر آپ اس میں انوالو ہو رہے ہیں تو اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ بینکوں کا انسٹالمنٹ استعمال نہ کریں. حرام کاروبار کرنے والی کمپنیاں اگر آپ حرام پروڈکٹ کا یا جائز پروڈکٹ کا بھی اگر حرام کمپنیوں والے آپ انسٹالمنٹ کی سویدھا دے رہے ہیں تو ان کا استعمال کرنا جائز ہے. کیوں؟ یہ بالکل درست ہے، بالکل درست ہے. اور جو وضاحت کی گئی ہے دراصل میں نہیں سمجھتا جو
شک اور شبہ جس چیز میں اکثر لوگوں کو آ رہا ہے وہ ہے شیخ محترم نے جو فرمایا ہے کہ بینک انوالو ہے، اور بینک انوالو ہونے کے بعد اب ہم قسطوں پر بینک سے سامان خرید رہے ہیں، آیا یہ سود کی شکل ہے یا یہ جائز ہے؟ اسی طرح کا سوال مفتی مملکت سعودی عرب سے پوچھا گیا تھا۔ پیرس سے ایک آرگنائزیشن ہے پیرس میں، اس نے شیخ محترم کو لکھا تھا، مرکز تربیت الاسلامیہ فی سینڈونی پیرس، اس نے یہ سوال کیا تھا شیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ کو، اور یہ پوچھا تھا کہ کیا ہم اپنی ضرورت کی اشیاء، سامان، فرنیچر، گاڑیاں وغیرہ بینکوں سے قسطوں پر خرید سکتے ہیں یا نہیں؟ تو شیخ نے فرمایا تھا وَأُفِيدُكَ بِأَنَّ شَرَاءَ الشِّقَّ مِنَ الْبَنْكِ بِالتَّقْسِيطِ لَا مَانِعَ مِنْهُ۔ میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں، شیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے جواب میں لکھا تھا کہ میں یہ آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں بات کہ بینکوں سے شِقَّ مِنَ الْبَنْكِ بِالتَّقْسِيطِ فلیٹ یا گاڑی وغیرہ یا اپنی ضرورت کا سامان تقسیط پر، قسطوں پر، انسٹالمنٹ پر خریدنا بینکوں سے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، لا مانع منہ، بشرط یہاں جس طریقے سے شیخ ارشد بشیر مدنی حفظہ اللہ نے فرمایا تھا کہ اس کی کچھ شرائط ہیں، شیخ محترم شیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، انہوں نے بھی یہی فرمایا کہ سب سے بنیادی شرط یہ ہے اللہ بعد ان یشتریھا البنک من مالک، پہلے شرط یہ ہے کہ بینک کو اس مال کو، اس فلیٹ کو خریدنا چاہیے بیچنے سے پہلے۔ تو اگر وہ بینک خرید لیتی ہے کسی بھی چیز کو، گاڑی خرید لی ہے اور پھر وہ آپ کو اس کی قیمت میں اضافہ کر کے دے رہی ہے، تو اس میں شیخ محترم نے فرمایا کیونکہ وہ مالک بن چکی ہے، اس کو اس بات کا حق ہے کہ وہ اس میں اپنا فائدہ رکھ کر آپ کو دے سکتی ہے، اور وہ قسطوں پر بھی دے سکتی ہے، اور آپ کے لیے کیش میں بھی اگر وہ دینا چاہے تو کیش میں بھی دے سکتی ہے یا قسطوں پر بھی دے سکتی ہے۔ اور اس کی دوسری مثال جو حدیث سے رسول سے شیخ عبدالعزیز بن باز نے مجموع الفتاوی والمقالات میں لکھا ہے کہ اس کی جو دلیل ہے، صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قصہ بھی مذکور ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو اپنے مالکوں سے 9 اوقیہ چاندی میں خرید لیا اور ہر سال 1 اوقیہ چاندی ادا کرنا ٹھہرا، یہی قسطوں پر بیع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے برا نہیں جانا بلکہ اسے برقرار رکھا اور اس سے منع نہیں فرمایا۔ اس میں کوئی فرق نہیں کہ سامان کی قیمت نقد کے برابر ہو یا مہلت کی وجہ سے اس سے زیادہ ہو۔ تو گویا جب بینک یا کوئی بھی آرگنائزیشن سامان خریدنے کے بعد آپ کو مہلت پر اشیاء فراہم کرتی ہیں، 1 سال یا 2 سال یا 5 سال کی مدت کا ایگریمنٹ اور آپ کے اور آپ کی بینک کے ساتھ یا آپ کے کسی آرگنائزیشن کے ساتھ ہوتا ہے، تو وہاں تو جو شرطیں بیان کی گئی ہیں، جو دو قسمیں بیان کی گئی ہیں، اگر 0% ہے تو اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، جیسے کہ فضیلت شیخ ارشد بشیر مدنی حفظہ اللہ نے فرمایا، اور اگر قسطوں میں وہ آپ کو اشیاء خریدنے کے بعد فلیٹ خرید لیا ہے، بینک نے فلیٹ خرید کر آپ کو 10 لاکھ کا فلیٹ تھا اور وہ قسطوں پر 12 لاکھ میں بیچ رہی ہے، تب وہ درست ہے اور جائز ہے۔ یہی فتویٰ سماحت شیخ عبدالعزیز بن باز نے بھی دیا ہے، یہی فتویٰ شیخ محترم شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے اور دیگر علماء کا۔ جیسے شیخ نے فرمایا کہ 90 سے ابو پرسنٹیج علماء اور مشائخ سعودی عرب میں اس بات کے قائل ہیں کہ بینکوں سے جو سودی نظام پر مبنی کاروبار ہے اس کے لیے تو شیخ ارشد بشیر مدنی نے بھی فرمایا کہ وہ جائز نہیں ہے، لیکن اگر بینک سامان خرید لیتی ہے اور وہ آپ کو 10 لاکھ کا سامان 2 لاکھ اضافہ کر کے آپ کو 12 لاکھ میں بیچتی ہے اور آپ اس کی قیمت
ہر سال یا مہینوں میں ادا کرتے ہیں تو یہ قسطوں پر جو ایگریمنٹ ہوا ہے انسٹالمنٹ ایگریمنٹ یہ بالکل جائز ہے. لجنۃ الدائمہ والافتاء کا بھی فتویٰ یہی ہے اور عرب کے علماء اور مشائخ بھی اسی بات کے قائل ہیں جو کہ صحیحین کی روایت بھی امام بخاری اور امام مسلم کی روایت شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرما دی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی بیع کو جاری رکھا ہے اور اس پر ممانعت آپ نے نہیں فرمائی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشد بشیر مدنی حفظہ اللہ کی حفاظت فرمائے, ان سے دین کا کام لیتا رہے. اور یہ آسانیاں ہیں, دین کے اندر آسانیاں پیدا کرنے کے لیے آپ غالباً اس چینل کی ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں کیونکہ میں کوئی مفتی نہیں ہوں جو فتویٰ دوں, البتہ میں فتووں کو شیخ ابن باز کے اور جو دیگر علماء اور مشائخ ہیں ان کے فتووں کو آپ کی زبان میں آسان فہم بنا کر نقل کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ میری اس کاوش کو قبول فرمائے اور اللہ رب العالمین میری اس کاوش کے بدلے ہمارے سماج کی اصلاح فرما دے اور اس سے خوبصورت بنا دے. آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.